بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر مقامی، محترم سیکریٹری توسیع جماعت اسلامی الفیان تلنگانہ، اور معزز ارکان، کارکنان اور نوجوان دوستو، دستور جماعت اسلامی ہند کے ابتدائی دفعات کی تفہیم اس وقت پیش نظر ہے. میں تو زیادہ قریب آ کے آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہمارے دوست احباب جو ہے نا اس کو اور دور کر دیے مجھے. پھر بھی میں تقریر سے زیادہ یہ چاہوں گا کہ اس دستور کے ان دفعات پر آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں، تاکہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں زیادہ آسانی ہو سکے. تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اب ریکارڈنگ کی وجہ سے مجھے زیادہ دور کر دیا گیا ہے، میں قریب آ جاؤں یا آپ لوگ قریب آ جائیں، کوئی دوسرا ایک صورت نکالنا پڑے گا. تو گفتگو کی طرح ہم کریں گے. تو آپ لوگ ذرا اور آگے آ جائیے، سامنے سے بالکل بہت قریب آ جائیے. تو بات چیت کریں گے ہم لوگ. زیادہ تقریر کرنے میں پھر ممکن ہے نیند کا غلبہ ہو جائے ہم لوگوں پر. جی، تو آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کسی بھی تنظیم یا تحریک کے لیے دستور کی کیوں ضرورت ہوتی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ دستور موجود ہو. بتائیں. ہمارے آصف علی صاحب کچھ بولے ہیں کہ دستور کیوں چاہیے، کام تو ایسے بھی کر سکتے. ایکچولی کسی آرگنائزیشن یا کسی جو ہے کوئی چیز کو ہم جو ہے سسٹم کو کوئی جو ہے ہم اگر جو ہے بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ سسٹم بنانے سے پہلے ہم کو جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن بنانا ضروری ہے. اگر نہ بنائے تو وہ سیدھی راہ پہ نہیں رہے گا کبھی بھی. اچھا، اس لیے ضروری ہے. تو سیدھی راہ پہ رہنے کے لیے دستور ضروری ہے. تو مطلب ہم کو تو کام کرنا ہے. اب کام تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، اچھا کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، آخر دستور بھی کیوں چاہیے آخر یہ. اور کوئی بولے ذرا آپ کی بات کو اور تھوڑا وضاحت، کوئی نوجوانوں میں سے. جی، یہاں پر ایک چلنے کے لیے اس کو جو دستور کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی معاملے کو پراپر چلنے کے لیے ایک دستور کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. اور عمر فاروق صاحب یا کوئی اور بولے ہیں، مطلب ایسا کوئی وہ نہیں ہے. عمار صاحب. دستور اتنی بنیادی چیز ہے کہ اس سے ہٹ کے جو ہے ہم جو ہے کوئی چیز اگر کریں تو وہ جو ہے قانونی طور پہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے ایک کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اس کا درجہ دیا گیا ہے. عمار صاحب کچھ بولنا چاہ رہے. چلیے. دستور اس لیے ضروری ہے کہ تمام جو لوگ اس میں ہیں سب کے لیے مساوی اصول ہوں. جی، سب کے لیے مساوی اصول ہوں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایسی بات نہ ہو. لیکن جس کا جو عہدہ ہے وہ عہدے پہ وہ رہے گا، لیکن اصول سب کے لیے مساوی ہوں. اچھا. اور نوجوانوں میں سے کوئی ایسے ہو کہ نوجوان بھی ہیں یہاں پر؟ بھائی بہت ساری جماعتیں ہیں ان کا کوئی دستور لکھا ہوا نہیں ہے، لوگ بھی کر رہے کام اچھا، تو کیوں جماعت میں بھی دستور کے پیچھے کیوں پڑی ہے کہ خواہ مخواہ کے پیچیدہ کام بنا دیے. جی زکریا صاحب. دستور اس لیے لازمی ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی. اس طریقے میں جو ہے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، آبزرویشن ہوتا ہے، اور ایک گول سیٹ ہوتا ہے. اس کے مطابق جو ہے کام کرنے کے لیے دستور بنایا جاتا ہے. اور رحمان، ہمارے رحمان صاحب بھی ہیں. ہم کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے پہلے اپنا ہم ایک گول سیٹ کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ڈائریکشن فالو کرتے ہیں. اس ڈائریکشن کے لیے دستور ضروری ہوتا ہے. ہم وداؤٹ ڈائریکشن کے ہم جو نا کیا ہے آگے بڑھنا، وہ کیا ہے ہمارے راستے سے کیا ہے منحرف ہٹنے کا. ہمارے نعیم صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ، ایکسپرٹ کامنٹ کچھ کر سکتے ہیں اس پر. سب گفتگو کی روشنی میں ہمارے بہت سارے لوگوں نے اظہار خیال کیا، اس میں بہت ساری باتیں صحیح ہیں اور کچھ باتیں اور وضاحت کے ساتھ آ گئی. تو ایکسپرٹ کامنٹ. دستور کے بغیر کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی رخ صحیح نہیں رہ سکتا. جی. رخ جو ہے بدل سکتا ہے. جب دستور ہوگا تو اسی کے چوکھٹے میں جو ہے کام ہوتا. تو اس لیے جو ہے دستور بنایا بھی جاتا ہے. خود ممالک کا بھی دستور بنا ہے. ہندوستان کا دستور ہے، دوسرے ممالک کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک دستور لازمی ہے، ورنہ جو ہے رخ بدل سکتا ہے اور کوئی اس کے
पूछ नहीं सकते। जी हमारे शुएब साहब। दस्तूर दरअसल कुछ हुकूक़ और फ़राइज़ इसमें मुतय्यन किए जाते हैं, अच्छा इसलिए दस्तूर ज़रूरी है। हाँ जैसे अभी नईम भाई भी ने बताया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो है इसमें काम करने वाले हैं या जो है उनके क्या हुकूक़ हैं, राइट्स हैं और फिर क्या ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, ये इसलिए दस्तूर बनाना उसके तहत हम काम कर सकते हैं। जी ठीक है, मेरे ख्याल में गुफ्तगू अच्छी हो गई है। तो दो तीन बातें बहुत क्लियर होके आ गई हैं। तो दस्तूर इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्या करना है ये तय होना चाहिए और कैसे करना है ये तय होना। दो बुनियादी चीज़ें हैं कि आपको क्या करना है, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका नस्बुल है, मकसद क्या है, आपको क्या अचीव करना चाह रहे हैं। एक तो ये क्लियर है। दूसरा है कि आप उसको कैसे हासिल करेंगे। तो ये दो चीज़ें बहुत बुनियादी है। फिर उसी के ज़ैल में बहुत दीगर चीज़ें भी आ जाती हैं कि उसका ज़ाब्ता बन जाता है कि कौन ज़िम्मेदार होगा तो कैसे उसका इंतखाब होगा, वो उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो अहम है वो यही है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये क्लियरली आपके हर फर्द के जहन में, उसकी आंखों के सामने क्लियर होना चाहिए। फिर उसको कैसे हासिल करना है, क्या रुख होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो एक बिल्कुल फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर आपको काम करना चाहिए। तो ये दस्तूर ज़रूरी है। हम तो छोटी मोटी अंजुमनें भी बनाते हैं तो उसका बायलाज बना लेते हैं आमतौर पर कि एक छोटी मस्जिद की कमेटी होगी तो इसका भी बायलाज बनता है। तो ये जो है ना आपका एक पूरा फ्रेमवर्क आपको दे दिया जाता है। उसमें हर चीज़ कैसे होगी, क्या करना है आपको, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और फिर उसको कैसे हासिल किया जाता है। दस्तूर के बग़ैर इस्लामी तंजीमों में आमतौर पर जो हिंदुस्तान में बहुत सारी तंजीमें काम करें उनके पास कोई लिखा दस्तूर नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके पास भी कुछ चीज़ें इनबिल्ट होगी। लेकिन आमतौर पर एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन का, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तंजीम का ये के लिए लाजमी है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें रिटर्न हो ताकि किसी भी मरहले में आप उसकी तरफ रुजू कर सकें। आपको जब भी कोई काम करना है, आपको कोई ऐसी चीज़ आपके सामने है कि यहाँ पर क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, तो आपको कहाँ रुजू करेंगे उस सिलसिले में। तो वो जो है ना दस्तूर आपके लिए वो रहनुमाई करता है। तो ये दस्तूर की बुनियादी ज़रूरत हो गई है। तो इसीलिए जमात इस्लामी जब कायम हुई उस वक्त ही इब्तिदा में इसका दस्तूर भी तय कर दिया गया था, बना लिया गया था। तो मुझे आज के इस गुफ्तगू में उसका जो पहला पार्ट है, इससे अव्वल हमारी दस्तूरी जमात के 4 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा उसका आइडियोलॉजिकल पार्ट है सर। दस्तूर जमात इस्लामी का जो ये आपने पढ़ी होगी दस्तूर, बहुत सारे कितने लोगों ने देखा है इसको या पढ़ा है? अरकान तो लाज़िमन पढ़े ही होंगे, उनके अलावा भी हमारे कुछ रफ़क़ा ने पढ़ा है तो बताएं। तो ये दस्तूर जमात इस्लामी हिंद है। तो इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, वो उसमें जमात इस्लामी के पूरे नज़रिए को, पूरे आइडियोलॉजी को बहुत वजाहत के साथ और बहुत ही मुख्तसर अल्फाज के अंदर बयान कर दिया गया है। और वही इस पूरे दस्तूर की या जमात इस्लामी के फ़िक्र की जान है कि उसके अंदर आपको क्लियर तौर पर उसकी फ़िक्र को एक तरह से समो दिया गया है। जमात इस्लामी की जो आइडियोलॉजी है वो दस्तूर की दफ़ा के इब्तदाई हिस्से के अंदर आपको मिल जाएगी। वो फिर उसका दूसरा पार्ट जो है वो रुकनियत से मुताल्लिक़ है, फिर और उसके बाद निज़ाम जमात से मुताल्लिक़ है, फिर उसके बाद कुछ मुतफ़र्रिक़ात हैं। तो ये इसके अलग अलग हिस्से हैं। तो मैं वो दूसरे जो पार्ट हैं उस पर गुफ्तगू का मौका नहीं है। वैसे इसके भी जो 5 बुनियादी दफ़ात हैं उस पर भी गुफ्तगू मुमकिन है 45 मिनट के वक्त में मुकम्मल हो ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस 45 मिनट के वक्त में बहुत सारी बातें इसकी आ जाएं। तो इसका पहला दूसरा ये 2 दफ़ात नाम से और उसके तारीख़ निफाज से मुताल्लिक़ हैं जो इस वक्त हमारी ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन उसकी दफ़ा 3 और फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 5, ये 3 दफ़ात जो हैं पहले हिस्से में हैं, जबकि हमारे इस
لیکچر کے لیے حصے دوم کی بھی 2 دفعات یعنی ایک دفعہ معیار مطلوب کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. میرا خیال تھا کہ معیار مطلوب سے پہلے ذمہ داریاں جو ہے رکنیت کے وہ اس کی پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد معیار مطلوب کا مرحلہ آتا ہے. لیکن بہرحال ہم ان دونوں کو بھی اس کے اندر کلب کر کے بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو عقیدہ بھی ہے نا اس میں گفتگو میں, جی. تو اس کی جو دفعہ 3 ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے کہ بھائی اس کا اصل بلیف کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے جماعت اسلامی کا. اب عقیدہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی, مطلب جماعت اسلامی کا عقیدہ بیان کرنے کی کیا پیش آئی ہوگی؟ تو بہت مسلمان کا عقیدہ سب کو ہے, کوئی بتائیں ہمارے کہ اس میں عقیدے کو رکھنے کی کیا علت ہے, کیا لاجک ہے, کیوں ضرورت ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ ابو جندل صاحب کہاں ہیں؟ سب سے سینئر رکن ہے ہمارے, چلے گئے جماعت کیا؟ اسلامی جی صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے نا, جی یہ سارے انسانوں کی جماعت ہے اصل. جی اس لیے جو ہے اس میں جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو لانا بہت ضروری تھا, صحیح ہے. بہت کلیئرٹی کے ساتھ لانا پڑتا کہ چاہے جو ہے اگر کوئی غیر مسلم بھی اس جماعت کا ممبر بننا چاہ رہے تو ظاہر بات ہے جب وہ اسی وقت آئیں گے جب اس کا عقیدہ یہ ہوگا, جب وہ اس عقیدے کا اقرار کرے گا, عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. ہندوستان ہے, ہندوستان میں جو تمام لوگ رہتے ہیں, سارے لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے جماعت اسلامی میں داخلے کے لیے گنجائش ہے, موقع ہے. بہت بنیادی نقطہ ہے, آپ لوگوں نے اس کو غور کیا نہیں کیا, لیکن یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. اس کو آپ دستور کی جو دوسرے حصے میں رکنیت کا جو حصہ ہے اس میں شرائط رکنیت آپ پڑھ لیجئے, وہاں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ مسلمان اس کا رکن بن سکتا ہے. لکھا ہوا ہے کہ انڈین یونین کا ہر شہری, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, خواہ وہ کسی قوم یا نسل سے تعلق رکھتا ہو, جماعت اسلامی ہند کا رکن بن سکتا ہے نا. تو یہ بہت کلیئر بات ہے کہ جماعت اسلامی انڈین یونین کا ہر شہری, ایوری سٹیزن آف انڈین یونین, if he was male or female and he belongs to any caste, creed, anything, وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو, he will become a member of جماعت اسلامی. تو یہ لکھا ہوا ہے کلیئرلی. تو اب اس میں سے کون بن سکتا ہے, تو اس کی شرائط ہیں, اس کے 4 شرائط اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ عقیدے جو دستور میں بیان کیا گیا اس کو اس کی تشریح کے ساتھ قبول کرے اور بتائے کہ یہی اس کا عقیدہ ہے. نسب العین کو سمجھ لے اور یہ تسلیم کرے کہ یہی میرا نسب العین ہے. پھر جو طریقہ کار جماعت اسلامی کا ہے اس طریقہ کار کے بارے میں اس کی پابندی کا اقرار کرے, اور پھر دستور جماعت کو پڑھنے کے سمجھنے کے بعد عہد کرے کہ اس دستور کے مطابق جو نظم ہے وہ اس کی پابندی کرے گا. تو یہ 4 شرائط ہیں رکن بننے کے لیے بس. تو یہ 4 شرائط, جی بتائیے. ہاں جی. تو اگر ہم دوسرے بھی یعنی انڈین یونین کے لیے کوئی غیر مسلم بننا چاہ رہا تو obviously اس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ نہیں رہتا. اگر وہ عقیدہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ان داخل اسلام ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل. تو اس کا اگر ان اس عقیدے سے گریز کر رہا تو مطلب اس کو نہیں ماننا تو کیا اس کو ہم بنا سکتے رکن جماعت؟ نہیں بنا سکتے نا, عقیدے کو ماننا ضروری ہے. وہ تو پھر ہم تو آل انڈینس کے لیے کیسا پاسبل ہے یہ؟ ہم دیکھیے ہر تنظیم کی اپنے کو شرائط رہتی, کون اس کا ممبر بن سکتا ہے, تو وہ آزادی ہے اس کو. ہر تنظیم کو ہندوستان میں تنظیم بنانے کی آزادی ہے. تنظیم بنانے کے بعد اس کے جو شرائط ہیں وہ طے کرنے کی آزادی ہے. وہ شرائط میں آپ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ عقیدہ یہ ہوگا. تو اب اگر آپ پہلے ہی لکھ دیتے کہ جماعت اسلامی کا ممبر صرف مسلمان بن سکتا ہے تو کسی دوسرے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے کی, اس کو دیکھنے کی, اس کی طرف توجہ دینے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ اس حوالے سے لوگوں کو اس عقیدے کا بھی تعارف کرا سکتے ہیں کہ آپ کو جماعت اسلامی کسی مثال کے طور پر کسی کو جماعت اسلامی کا کام بہت پسند آ جاتا, جماعت اسلامی کا جو ورک ہے وہ بہت پسند آتا ہے غیر مسلم کو, اس کی صحیح روح رہتی تو بہت نیک رہتا, اس کو جماعت اسلامی کا کام پسند آ جاتا. اب وہ بولتا کہ میں بھی جماعت اسلامی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں.
تو بالکل کرو بولتے ہم اس کو، وہ والنٹیئر بن کے کر سکتا اور اس کے بعد پھر وہ اپنا معاون بن کے کر سکتا، سب کر سکتا. پھر بولتا کہ نہیں میں جماعت اسلامی کا ممبر بھی بننا چاہ رہا ہوں. تو ممبر بننا چاہ رہا ہوں، اس کو بولتے کہ یہ جماعت اسلامی کی دستور ہے، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئے ہیں، اس کی اب پابندی کرو، اقرار کرو تو آپ بن سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور ذیلی مطلب ایک اس کا لازمی نتیجہ ہے وہ. لیکن جماعت اسلامی کے ہندوستان کا جو دستور ہے، پورا ہندوستان کا جو پورا ڈھانچہ ہے، سیاسی ڈھانچہ، اس میں آپ صرف مسلمانوں کی کوئی تنظیم بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو پہلے ہی محدود کر رہے ہیں. تو آپ کے سامنے جو بڑی آبادی پھیلی ہوئی ہے اس کو جماعت اسلامی سے آپ ایک طرح سے دور کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ حکمتاً یہ بات رکھی گئی ہے کہ آپ کو جماعت اسلامی بالکل اوپن ٹو آل ہے. اب اس کے بعد جماعت اسلامی کا عقیدہ متعین کر دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے وہ عقیدہ قرآن سنت کی روشنی میں طے کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے. ایک بات تو یہ بہت کلیئر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یا اور کچھ وضاحت ہونا ہے تو میں گفتگو کر سکتا ہوں. آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، درمیان میں ہی پوچھ سکتے، مطلب کہ میں تقریر ایک طرفہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. کہ آپ کے پاس کوئی ذہن میں ابھی بھی اشکال ہے، کوئی ذہن میں سوال ہے تو آپ درمیان میں کر لیجئے، تاکہ اس کو بات کو وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت جماعت اسلامی بن رہی تھی، جماعت اسلامی تشکیل پائی، عقیدے کو اس میں رکھنے، عقیدہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل تشریح ہے اس کے اندر. اصل صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا عقیدہ ہوگا ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، اس کی بھی تشریح ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس وقت جماعت اسلامی کا قیام ہو رہا تھا تو اس وقت اسلام جو ہے وہ بحیثیت دین لوگوں کے سامنے موجود نہیں تھا. مطلب موجود نہیں تھا کا مطلب یہ کہ عملاً زندگیوں میں موجود نہیں تھا. قرآن سنت سب محفوظ تھے، لیکن صرف ایک نماز روزہ یہ عبادتوں کا کر لینا ہی دین کا معنی سمجھا جاتا تھا. ایک محدود مذہبیت پورے مسلمانوں پر، ہندوستان کے اکثر بیشتر مسلمانوں پر ایک محدود مذہبیت کا غلبہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس مسجد میں جا کے نماز روزہ پڑھ لی یہی اسلام ہے. اس کے بالمقابل اسلام کا جو وسیع تصور تھا وہ، جس کے اندر پوری مطلب اس کی زندگی کے تمام گوشوں کو اسلام اللہ تعالیٰ کی احکام، اس کی رہنمائی نافذ ہونا چاہیے، یہ جو عقیدے سے جس کا تعلق تھا یہ چیز موجود نہیں تھی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سمجھ اس وقت موجود تھی وہ تھوڑی محدود تھی. تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کے سامنے بالکل کلیئر وضاحت کے ساتھ اصل توحید کا جو پورا تصور ہے اور پھر رسالت کا جو پورا تصور ہے وہ لوگوں کے سامنے کلیئرلی پیش کر دیا جائے. اس لیے تشریح بھی اس کے اندر لکھ دی گئی ہے. تو اب بہت لمبا ہے. دفعہ 3 میں کہا گیا کہ جماعت اسلامی ہند کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی الہ صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کے بعد اس کی تشریح ہے. تشریح کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس عقیدے کے پہلے جز، یعنی پہلے پارٹ، پہلا حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد الہ ہونے اور کسی دوسرے کے الہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہم سب انسانوں کا کیا کیا ہے. اب اس میں اصطلاحات ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے معبود برحق. کیا مطلب ہے معبود برحق کا؟ کوئی بولے جلدی جلدی. معبود برحق، حقیقی معبود. معبود مطلب جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں. عبد سے لفظ ہے، اب کیا عابد جو ہے وہ عبادت کرنے والا، ہم عابد ہیں، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ معبود ہیں. تو جس کی حقیقی معبود یعنی جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. پھر اور حاکم تشریعی ہے. معبود کے اندر، عبادت کے اندر 3 چیزیں شامل ہے. دیکھیے، ایک تو ہے پرستش، یعنی رکوع سجود کیا جائے، پرستش. اور پھر دوسرے ہے بندگی غلامی کی جائے. اور تیسرے اطاعت. یہ تینوں حیثیتوں سے معبود سمجھنا اللہ کو. جی، ایک اصطلاح ہے معبود برحق، دوسرا ہے حاکم تشریعی.
جو ہمارا اس پوری کائنات کا خالق، پروردگار، مدبر، مالک اور حاکم تکوینی ہے. معبود برحق، حاکم تشریعی اور حاکم تکوینی، یہ تین اصطلاحات کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے. تو حاکم تشریعی کیا مطلب ہے؟ جی، جس نے شریعت دی. کہ وہ بہت اور بھی وہ تھوڑا اور اس کو واضح کرنا چاہیے. شریعت دینے والا ایک بات تو ہوگی اس میں، لیکن اور تھوڑا سا اس کو کھول کے بولیے کوئی. قانون دینے والا، ہر طرح کے قوانین. جی، دو الفاظ یہاں پر سائملٹینیسلی آئے ہیں کہ حاکم تشریعی اور حاکم تکوینی. تو یہ دونوں میں کیا ہے؟ آپ نے کہا حاکم تشریعی مطلب جس نے شریعت دینے والا، اور حاکم تکوینی کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، تو حاکم تشریعی میں نہیں ہے وہ بات. جی، دو الگ الگ کیا ہے؟ شریعت کیا ہے بولے تو انسان کو جو اختیار کی آزادی دی ہے نا، جی. اس میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کی پابندی کرنے کا ہے شریعت. اور تکوین کیا ہے؟ جس میں انسانوں کو اختیار نہیں ہے. جیسے جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا، ظاہر بات ہے. اگر وہ پیروں سے دیکھنے کی کوشش کرا تو دیکھ نہیں سکتا. یعنی اس یہ جو ہے مجبور ہے اس میں انسان، بلکہ ساری کائنات مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کی پابندی کی ساری کائنات مجبور ہے. سورج مشرق سے نکلنا مثال کے طور پر، جی جی یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بس کی بات ہے. اور وہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی دیا، کوئی دوسرا دینے کا حقدار بھی نہیں ہے وہ. جی بالکل صحیح ہے. مطلب انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں انسان آزاد ہے، اور دوسرا پہلو انسان کی زندگی ہے اس میں انسان مجبور ہے. ہاتھ کو ہم ادھر ہی موڑ سکتے، ادھر نہیں موڑ سکتے، چاہے تو بھی نہیں موڑ سکتے ہم، لیکن اسی ہاتھ سے مار بھی سکتے اور کسی کو خدمت بھی کر سکتے اس کی. اس میں انسان آزاد ہے. اس ہاتھ سے انسان کو مارے یا اس کی تکلیف پہنچائے یا کسی کو احسان کرے، کسی کی خدمت کرے، اس معاملے میں انسان آزاد ہے. لیکن یہ ہاتھ کو ادھر موڑنا چاہے تو اس میں آزاد نہیں ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن وہ نہ کرے تو وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنے پر. تو لیکن کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ حکم تشریعی ہے وہ. اور ہاتھ کو ادھر مڑنا ادھر نہیں مڑنا ہے یہ حکم تکوینی ہے. احکام تکوینی وہ ہے جس میں انسان، جیسا کہ نعیم صاحب نے کہا کہ چاروں نہ چار اسی پہ عمل ہوتی ہے. انسان بھی اس پہ عامل رہتا ہے، پوری کائنات بھی اسی پہ چلتی ہے. اور حکم احکام تشریعی کا مطلب وہ جس میں انسان کر بھی سکتا نہیں بھی کر سکتا، اس کا اختیار، اس کو آزادی ہے. تو جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے وہ احکام تشریعی ہے. جن معاملات میں اس کو آزادی نہیں ہے انسان کو اور پوری کائنات کو، وہ احکام تکوینی ہے. تو ان دونوں صورتوں سے، ان دونوں کیفیتوں سے اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے کہ جب انسان اور کائنات اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو مانتی ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے جس میں وہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کرے جس میں وہ آزاد ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ جس طرح پوری کائنات اور انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کا پابند ہے، اسی طرح تشریعی احکام کی بھی پابندی اس کو کرنی چاہیے. تو پھر اس کے بعد یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کی حقیقت ہے اس کی. تو اب اس حقیقت کو جاننے سے، تسلیم کرنے سے، ایک آدمی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، حاکم تشریعی ہے، حاکم تکوینی ہے، پرستش کا مستحق ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ حقیقت اگر مان لے کوئی تو اس سے لازم کیا آتا ہے؟ پھر وہ باتیں بھی لکھ دی گئی کہ کیا تقاضے ہیں. اب اگر یہ ایمان ہم لا لیے تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ تقریباً 5 پوائنٹس میں وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو سوا کسی کو ولی کو ارساز نہیں سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو نفع و نقصان پہنچانے والا نہیں سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرنا، پھر اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگنا اور کسی کی پناہ نہیں ڈھونڈنا، اللہ کے سوا کسی کو مالک و ملک اور مقتدر اعلیٰ نہیں سمجھنا، اور کسی کو باختیار خود حکم دینے والا اور روکنے والا نہیں سمجھنا. تو یہ پورا جو ہے اس ماننے کا لازمی تقاضا ہے
اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یہ سب آپ کو عملاً اپنی زندگی میں کرنا پڑے گا. پھر اس عقیدے کو قبول کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے. ہم اپنے آپ کو جو آٹونومس سمجھ لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ خود مختار ہیں, مال ہے تو میرا ہے, میرے پاس بہت سارے اختیارات ہیں, تو یہ اس سے انسان کو دستبردار ہونا پڑے گا. ایمان لانے کا تقاضا ہے. ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے اور اپنی خواہش نفس کی بندگی چھوڑ دے. پھر وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے کہ اس کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, وہ کسٹوڈین ہے. از ناٹ دی اونر آف ایوری تھنگ. جو آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کے اونر نہیں ہیں, بلکہ صرف آپ اس کے امین ہیں, کسٹوڈین ہیں. پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھے اور پھر اپنی پسند کا معیار, پسند ناپسند کا معیار اللہ تعالیٰ ہی کو, اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو بنائے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو اپنی تمام کوششوں کا مرکز و محور بنا دے. پھر اپنی زندگی میں اخلاق, معیشت, معاشرت, یہ سب میں ان چیزوں کو ہی اختیار کرے جس کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. تو یہ پورا جو عقیدہ توحید کا یہ پورا کنسپٹ ہے. ایک تو اس کو کیا سمجھنا اللہ تعالیٰ کو, اور اگر وہ سمجھ کے مان لیتے ہیں تو اس سے کیا تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں. یہ سب سمجھنا دراصل اس عقیدہ توحید کے لازمی نتیجہ ہے. اب اس میں کہیں آخرت کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ عقیدے میں آخرت کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ عقیدہ آخرت عقیدہ توحیدی کا ایک لازمی پارٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو یقیناً جواب لے گا بھی. تو عقیدہ آخرت دراصل عقیدہ توحیدی کا ایک لازمی تقاضا ہے. اس لیے عقیدہ آخرت کو الگ سے اس میں تشریح میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی, کیونکہ وہ لازمی نتیجہ ہے اور لازمی حصہ ہے عقیدہ توحید کا. اب اس کا دوسرا جو جز ہے عقیدے کا وہ محمد رسول اللہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس معبود برحق کی طرف سے جو روئے زمین پر تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نبی بھیجا گیا اور اس کے ذریعے سے جو مستند ہدایت نامہ بھیجا گیا وہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے ذریعے سے جو مستند ہدایت نامہ بھیجا گیا وہ قرآن ہے. تو یہ مان لینا پڑتا ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ کے رسول جو ہے آخری نبی ہیں اور وہی جو دین ان کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے وہ مستند اور آخری ہدایت نامہ ہے. اب اس چیز کو مان لینے سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننے سے جو چیزیں ہم پر تقاضے عائد ہوتے ہیں اس کو بھی یہاں پر 6 پوائنٹس کی شکل میں بیان کیا گیا ہے. ایک کہ ہر اس تعلیم کو اور ہر اس ہدایت کو بے چون چرا تسلیم کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی چیز کے بارے میں بھی آپ سوال نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہے. چون چرا کا مطلب فارسی میں چوں کا مطلب کیوں, چرا کا مطلب کیسے. وہ فارسی کے لفظ بلا چوں چرا ہم اردو میں عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیوں اور کیسے. کیوں اور کیسے کا سوال کس پر نہیں کر سکتے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا. ثابت ہونے کے پورے سسٹم اپنے پاس ہے, وہ مطلب حدیث کا پورا سلسلہ ہے, سب چیزیں. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اس پہ کوئی سوال نہیں ہو سکتا. چاہے وہ کوئی بھی بولے اس کے مقابلے میں کہیں سے بھی کوئی بات آ جائے, لیکن کوئی چیز حضور سے ثابت ہو کے آپ کے سامنے آ گئی تو اس میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. پھر رسول خدا کے سوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی مستقل بالذات یعنی پوٹینشیل مطلب ان بلٹ کسی کو پیشہ نہ تسلیم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہوئی یا آپ کے احکام کے اوپر چلتے ہوئے کسی کو آپ امیر بنائیں یہ ڈفرینٹ تھنگ, لیکن کسی کو ان بلٹ پیشوا تسلیم کر لینا یہ غلط ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعد کے دور میں امت میں ایسے کئی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو پیشوائی کے منصب پہ فائز کر لیا اور پھر اس کے ذریعے سے وہ چیزیں جو ہے نا امت میں فرقے کا باعث بن گئی. الگ الگ فرقے بنتے گئے. الگ الگ فرقے بننے کی وجہ یہی تھی اصل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنے آپ کو ایک مستقل بالذات پیشوا بنا لیے. تو جہاں جہاں ایسا ہوا وہاں الگ الگ فرقے بنتے گئے.
پھر ہاں مثال دے سکتے، مہدوی ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ مہدی آ گئے ہیں. اب مہدی آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مہدی کو، جو مہدی علیہ السلام کے نام جو بولتے ہیں، مہدی جو آئے ہیں، وہ اب ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ ہمارے پیشوا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی جو ہے یہ بھی ہمارے لیے اسی طرح پیشوا ہیں. تو اب ان کو جب پیشوا مان کے اس کو عقیدے کا جز بنا لیے وہ لوگ، تو اس طرح وہ الگ فرقہ بن گیا. تو اس طرح اور بہت سارے فرقے بنتے گئے، الگ الگ فرقے بن گئے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو مستقل بالذات یعنی ان بلٹ وہ لیڈر پیشوا اپنے مانتے چلے گئے. تو ایسے فرقے جو ہے نا الگ ہوتے گئے. ان میں سے بعض اسلام سے بالکل خلاف بھی رہے، اسلام سے خارج بھی کر دیے گئے. وہ فرقے نے اسلام سے خارج ہو گئے، بعد میں وہ کفر قرار دے دیا گیا. جیسے قادیانی وغیرہ ہے تو بالکل اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن مہدی وغیرہ کو ابھی اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن وہ بڑی حد تک عقیدے کے اندر تحریف کے وہ لوگ مرتکب ہو گئے. تو اس طرح اور بھی بہت سارے فرقے بنتے گئے. پھر اس ایمان برسالت ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ تمام جاہلی عصبیتیں اپنے دل سے نکال دیں، خواہ وہ شخصی ہوں یا خاندانی ہوں، قبائلی، نسلی، وطنی یا فرقی جماعتی کسی قسم کی عصبیت میں رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی قسم کی بھی عصبیت نہیں ہونا چاہیے. عصبیت کا مطلب کیا ہے؟ عصبیت طرفداری فیلنگ نہیں ہے، فیلنگ تو احساس ہے. طرفداری ٹھیک ہے. نگیٹو سوچنا بھی ایک الگ ہے، پھر بھی قریب آ رہے ہیں آپ تھوڑا. اور بولیے کوئی عصبیت کے لیے صحیح لفظ. جی تعصب اس کا عمل ہے، وہ انسیت کے اعتبار سے پازیٹیو چیز ہے. عصب کہتے ہیں پارٹی کو، ایک گروہ کو. عربی میں عصب کہتے ہیں ایک جماعت یا گروہ. عصبیت کہتے ہیں کہ اس جماعت کی یا اس گروہ کی محبت میں اس طرح شدت پسند ہو جانا کہ دوسروں کو اپنے سے الگ سمجھنا یا دوسروں کو حق پہ نہیں سمجھ. جی اندھ بھکت بول سکتے ہیں. ہاں اندھ بھکتی، یہ صحیح ہے. تو اس کو پریجوڈائز کہتے ہیں انگریزی میں، کہ آپ بالکل کسی ایک گروپ کے اندر اتنے زیادہ اس گروپ کے حق میں اتنے زیادہ وہ ہو جائیں کہ دوسرے ہر ایک آدمی کو کمتر سمجھیں یا غلط سمجھیں یا پھر اس میں سمجھتے رہیں، لیکن اپنا فینیٹزم، شدت پسندی ہے وہ. تو وہ ہے اصل گروپ کے ساتھ وابستہ ہے. فینیٹزم تو صرف کسی نظریے کے بارے میں بھی ہو سکتی، وہ فینیٹزم کسی اپنے گروپ کے لیے ہو جائے تو وہ عصبیت ہو جاتی ہے. تو اسی کا عمل جو ہے تعصب ہے. وہ تو تعصب میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی I and my group is right، یہ ہوتا ہے تعصب میں. تو یہ تعصب کسی بھی نوعیت کی نہیں ہونا چاہیے، نہ نسلی، نہ قومی، نہ وطنی، نہ فرقے کی، نہ جماعت کی. اب یہاں بہت بنیادی بات ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی یہ قطعی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جماعت اسلامی ہی حق پر ہے، باقی سب لوگ باطل ہیں. یہ اگر ذہن میں آ گیا تو آپ ملت سے کٹ کے ایک الگ گروپ بن جاتے، آپ امت سے بالکل الگ ایک گروپ بنتے رہتے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے. اس کے علاوہ بھی امت میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم ان سب کو حق پر سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ کام ضروری ہے. ہم دوسروں کو کنونس کریں گے گفتگو کر کے، لیکن ان کو باطل ہے، حق پر نہیں ہے، ایسا سمجھنا جماعت اسلامی کی بنیادی فکر کے خلاف ہے. جماعت اسلامی کے جو بیسک، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جماعتی تعصب میں مبتلا ہو جاتے اور یہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہونا. یہ کیفیت ہم کو پوری امت سے الگ کر دیتی اور ہم کو امت سے الگ ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک آخری جو نقطہ ہے وہ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو. ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے، اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اسے اسی درجے میں رکھے. جماعت اسلامی کے دستور بننے کے بعد سب سے زیادہ تنقید دستور کے اس شق پر ہوئی ہے. جماعت اسلامی کے اوپر بہت تنقید ہوئی،
مطلب مختلف گروپس کی جانب سے بہت تنقید ہوئی. اب رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، اس کا لوگوں نے یہ مطلب نکالا کہ یہ صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے ہیں. تو جو سوال ہوا، مطلب جو اعتراض ہوا سب سے زیادہ کہ یہ جماعت اسلامی والے صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے ہیں. پھر کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے کہ مطلب یہ لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں. تو یہ اپنے طور پر چیزوں نے ازیوم کر کے یہ سب الزامات لگاتے گئے. حالانکہ کئی مرتبہ جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ معیار حق کا مطلب یہ ہے کہ ایک فائنل کسوٹی کہ آپ جس پر رکھ کر کسی کے حق اور باطل ہونے کو آپ جو جانچتے ہیں نا، وہ کسوٹی ہے. کیونکہ معصوم عن الخطا صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین حق پر ہیں، برسر حق ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اتباع کریں گے تو جنت پہ چلے جائیں گے، یہ سب صحیح ہے. لیکن آخر معیار کیا ہے؟ معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ماننا پڑے گا. اب اگر ایسا نہیں مانیں گے تو صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، اور اس میں سے اپنے کو کتنے صحابہ کے نام معلوم ہے؟ بولیے ذرا، آپ کتنے صحابہ کے نام بول سکتے؟ چلیے یونس صاحب، ایک وقت میں اگر آپ کو پوچھیں تو کتنے صحابہ کے نام آپ بتا سکتے؟ ہاں 10 15 20 25، بہت زیادہ ہے تو کتابوں میں پڑھ کے 100 نکال سکتے. لیکن 1,24,000 صحابہ تھے. اب سب کا معیار، سب کے ایمان کی کیفیت بالکل الگ الگ نہیں ہوگی نا. ابھی تو آپ جب بھی بولیں گے کہ صحابہ کو، اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابوبکر، عمر، یہی حضرت علی، عثمان، یہ نام تو زیادہ آتے رہتے، تو ان پہ تو کوئی تنقید کرتا بھی نہیں. لیکن کئی بعد میں 1,24,000 میں کئی ایسے صحابہ تھے جو مختلف چیزوں کے اندر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. کسی پر حج جاری ہوئی، وہ بھی صحابی تھے، کسی پر کچھ اور ہوا. تو اگر ایسے سب لوگوں کو معیار حق سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پورے عمل کو جو ہے نا آپ کس پر جانچیں گے. تو یہ جو اعتراض تھا کہ رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق نہ بنانا، یہ ایک پازیٹیو جملہ تھا. لیکن اس کا جو ریورس مطلب نکال کے جو لوگوں نے تنقید کی وہ یہ تھی کہ مطلب جماعت اسلامی کے لوگ صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے. حالانکہ اس سے کہیں نہیں نکلتا تھا یہ، نہ اس سے یہ نکلتا تھا کہ جماعت اسلامی کے لوگ سب پہ تنقید کرتے رہے، صحابہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں. اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں تھا. بس یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول کی اس میں برتری ثابت کرنا تھا. یہ ایک پازیٹیو کنوٹیشن تھا. کیا یہی بولتے نا اس میں؟ ایک وہ تھا کہ بھائی آپ کیا چیز بتا رہے ہیں، وہ تھا. اس سے آپ خواہ کے ایک دوسرا مطلب نکال کے تنقید کرنا، یہ لوگوں کی کا ظلم تھا کہ جو جماعت اسلامی میں انہوں نے روا رکھا ہے. تو یہ چیز ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اس پر زیادہ تنقید ہوئی ہے. تو یہ عقیدے کی دفعہ کی تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو آگے بڑھیں یا کچھ اور سوالات ہے تو کر لیجیے. زکریا صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جب مجھے ایسا لگا معیار اور معیاری، رسول معیار رہتا، صحابہ معیاری ہیں، معیار پر پورا اترنے والا معیاری کہلاتا ہے. وہ سب آپ تشریح توضیح کر سکتے ہیں سب. جب اس میں جو نیچے وہ اعتراضات کے بعد ایک فٹ نوٹ دستور میں ہے، معیار حق بنانے اور برسر حق ماننے میں فرق ہے. معیار حق بنانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول معیار حق ہے، لیکن برسر حق سارے صحابہ برسر حق ہیں، تو یہ ہم مانتے ہیں. پھر اسی طرح تنقید اور تنقیص میں جو بنیادی فرق ہے اسے ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تنقید کا مطلب یہ ہے کہ کھرا کھوٹے کو پرکھنا. ہم ایسے جماعت اسلامی میں آنے میں تنقید کا لفظ بہت ایک الگ معنوں میں استعمال ہونے لگا. اس کا جو مفہوم ہے وہ اپنے پاس بہت محدود ہو گیا. تنقید بولتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی کمزوری نکالنا تنقید ہے، لیکن کمزوری نکالنا تنقید نہیں ہے قطعی. ہم لوگ لٹریچر کے آدمی ہیں تو ہمارے پاس تنقید باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. کیوں عمار صاحب؟ تنقید ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے. کریٹیسزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے، کسی فن کے حسن و قباح کو پرکھنا، یہ تنقید ہے. نقد و جراح جسے کہتے ہیں نا، کہ کوئی چیز کے اچھائی اور خرابی دونوں کو پرکھ کے بتانا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو تنقید کہتے ہیں. تنقیص نقص ہے، یعنی نقص نکالنا، کسی کی برائی بیان کرنا ہے تنقیص ہے. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کیا ہے؟ وہ تنقید. تنقید میں پرکھنا ہے. خالی آپ کسی چیز کو پرکھ رہے ہیں، کسی کی جانچ کر رہے ہیں، یہ تنقید ہے.
تو تنقید میں آپ چیزوں کی اچھائی برائی سب دیکھتے ہیں اور بیان کرتے کر کے یہ چیز یہ معیار پر ہے، یہ چیز ہے. تو یہ ہم عام طور پہ لوگ اس کو تنقید کو یہی سمجھتے ہیں، کسی کی خرابی بیان کرنے کو تنقید سمجھتے ہیں، لیکن تنقید بیان کرنے، تنقید کا مطلب اچھائی بیان کرنا بھی ہے. تنقید میں کسی کی اچھائی بیان کرنا بھی شامل ہے، اس کے حسن و قباح مطلب اس کی اچھائیاں اور اس کی خامیاں دونوں بیان کر کے اس کا صحیح مقام متعین کرنا، یہ تنقید ہوتا ہے. وقت ہو گیا ہوگا میرا اس میں، کیوں امیر مقام کیا ٹائم تک ہے ابھی؟ 11:10 ہو رہے ہیں، 45 منٹ ہو گئے. تو وقت کے لحاظ سے نہیں، میں جب سے شروع کرا جب سے بولیے. ہاں 5 منٹ. اچھی بات ہے. چلیے تو کبھی پھر کسی موقع پہ بیٹھ کے تفصیلی بات ہو سکتی ہو. تو دوسری دفعہ ہے اقامت دین، نصب العین. نصب العین کا مطلب آپ کا الٹیمیٹ گول، آپ کا الٹیمیٹ گول نصب العین. لفظ میں جائیں گے تو اس کی لفظ کی تشریح ہو جاتی، نصب میں نے گاڑنا ہے اور عین مطلب آنکھ ہے. آپ کسی چیز پر اپنی آنکھیں جب گاڑ دیتے ہیں تو وہ نصب العین ہوتا ہے. نصب یعنی گاڑ دینا اور عین کا مطلب آنکھیں ہیں. تو وہ چیز جس پر آپ کی آنکھیں ہمیشہ گڑی رہیں وہ نصب العین کہلاتا ہے. تو انگلش میں اس کو آپ گول کہتے ہیں. تو آپ کا گول کیا ہے، آپ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے، جس کا حقیقی محرک صرف رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے. تو دو باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں کہ نصب العین اقامت دین اور محرک رضا الہی اور فلاح آخرت. محرک کا مطلب موٹیویشن، آپ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. اقامت دین اس دنیا میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حاصل کرنا آپ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں. تو دونوں چیزوں کو ایک اس میں بیان کر دیا گیا ہے. دو الگ الگ بھی رکھ سکتے تھے، نصب العین الگ اور محرک الگ بیان کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اس نصب العین کا ایک پارٹ ہے پورا، وہ اس سے آپ الگ نہیں کر سکتے. نصب العین صرف دنیا میں کامیابی نہیں ہے، اس نصب العین کے اندر یہ انبلڈ یہ چیز ہے کہ آپ یہ کام جو ہے نا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کر رہے ہیں. دنیا میں تو آپ یہ چیز چاہتے ہیں، لیکن اس کا اصل جو محرک ہے جو ہم کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ یہ کہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں. پھر تشریح اس کی ہے، اس میں اقامت دین میں لفظ دین سے مراد وہی دین حق ہے، اور اقامت سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ پورا دین کی پوری تشریح کے اندر ہے. اس کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا دین وہی دین ہے. پھر یہ دین انسان کے ظاہر باطن، اس کی زندگی کے تمام انفرادی اجتماعی تمام گوشوں کا احاطہ کرتا ہے، اور عقائد، عبادات، اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت، سیاست. عقائد مطلب بلیفس، عبادات مطلب ہمارے جو رسوم عبادت ہیں وہ، پھر اخلاق مطلب ہمارے جو کردار ہے، کیریکٹر ہے، معیشت مطلب اکانومی، معاشرت کے مطلب سوسائٹی، اور پھر سیاست مطلب پولیٹکس. یہ سب گوشوں کے اندر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہے. صرف دین کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین سمجھا جاتا تھا، اور لوگ بولتے بھی تھے کہ دینی کام ہے یہ. تو دین اور دنیا کی جو تفریق اس وقت پورے مسلم سماج میں رائج تھی، اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دین زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، اور صرف مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور باہر اللہ کی عبادت سے غافل رہنا یہ اسلام کا مطمع نظر نہیں ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ آپ مسجد میں تو اللہ کی عبادت کریں اور جیسے ہی باہر جائیں آپ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں. یہ تصور صحیح نہیں ہے. تو یہ ایک دین کا تصور ہے. پھر اس کی اور ایک تشریح یہ ہے کہ جس طرح یہ دین دنیا میں انسانوں کے لیے امن کا اور سکون کا اور ترقی کا گارنٹی دیتا ہے یہ دین، اسی طرح آخرت میں کامیابی کا بھی یہی ضامن ہے. اسی دین پر چل کے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ دین کی تشریح ہو گئی. اس کا دوسرا لفظ اقامت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر، تفریق و تقسیم اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کرنا. دین میں اچھا یہ حصہ اپنے کو ذرا اچھا دکھ رہا اس کو ہم کر لیں گے، اچھا دین کا یہ جو احکام ہے ذرا بہت ٹف ہے اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیں گے، یا اس ہم کو پسند نہیں آ رہا اس کو ہٹا دیں گے. تو ایسا کوئی تفریق و تقسیم نہیں کر سکتے، کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. کسی تفریق و تقسیم کے بغیر پورے دین کی
اب اقامت کے سلسلے میں 3-4 باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز یہ جو بیان کی گئی ہے جس کو لوگ عام طور پر صرف نظر کر جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے سیاست کی بات کرتے ہیں, جماعت اسلامی والے بس ہمیشہ جو بھی بولتے ہیں نظام کے قیام کی بات کرتے ہیں. نظام کے قیام کی بھی بات ہے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس پورے دین کی کسی تفریق و تقسیم کے بغیر پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے. پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ اقامت دین ہمارا مقصد بنا کے رکن بن گئے ہیں تو ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ دین کی مخلصانہ پیروی ہونا چاہیے. آپ اس کے تمام احکام کی ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ, معیشت, معاملات, عبادات, جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین دیے ہیں تو اس پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا تو زکوٰۃ دینا, اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو سود سے بچنا, یہ آپ کے اوپر ہے. تو دین کو پہلے اپنے آپ پر نافذ کرنا ہے. مخلصانہ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ دین نافذ ہونا, دین قائم ہونا, دین اپنے آپ پر قائم ہونا, یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی گوشوں پر اسے اس طرح جاری و نافذ کر دیا جائے کہ فرد کا ارتقاء, معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل. یہ دوسرے مرحلے میں کہا گیا ہے کہ پرسنالٹی, ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی ڈیولپ اسی بنیاد پر ہو, سوسائٹی اسی بنیاد پر کنسٹرکٹ کی جائے اور ریاست کی تشکیل بھی اسی دین کے مطابق ہو جائے. یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے. ایک تو آپ کو پہلے پیروی کرنا ہے, پھر دوسرا یہ ہے کہ فرد, معاشرہ, ریاست, یہ تینوں مرحلے بھی نہیں ہیں, یہ تینوں ایریاز ہیں. کبھی کبھی ہم جو ہے نا اس میں بھی تھوڑا کنفیوز ہوتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک فرد کا ارتقاء نہیں ہو جائے گا اس وقت تک دوسرا کام کریں گے نہیں, جب تک معاشرہ اسلامی بن جائیں گے اس وقت ریاست کی طرف جائیں گے نہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ تین آپ کے 3 محاذ ہیں. ان 3 محاذوں پر بیک وقت بھی کام ہو سکتا ہے, اور جب جو چیز آپ کے بس میں ہے یا جب جو چیز ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ 3 محاذ ہیں جس میں افراد کی تربیت, معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل, یہ تینوں محاذوں پر آپ بیک وقت بھی کام کر سکتے ہیں, اور حالات نہیں ہیں تو کسی ایک محاذ کو آپ فی الحال آپ اس پر ایکٹیولی کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کے نظریے میں ہے لیکن ایکٹیولی اس کو آپ کچھ عرصے کے لیے روک بھی سکتے ہیں. تو یہ تینوں محاذوں پر آپ کو بیک وقت کام کرنا ہے. پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین عملی نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات خلفائے راشدین نے قائم کر کے دکھایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قائم کر کے دکھا دیا کیا کرنا ہے. تو اصل نمونہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو دین قائم ہوتا وہ ہے, اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو ہے یہاں بالکل کلیئر بتا دیا گیا کہ ہمارے پاس طریقہ, مثالی نمونہ, جو صحابہ کو نہیں مانتے, جماعت اسلامی والے صحابہ کو نہیں مانتے, ایسے عام طور پہ یہ اعتراض ہوتے رہتا. تو آپ دستور کے خود اندر بیان کر دیا گیا کہ خلفائے راشدین کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے لیے اقامت دین کا سب سے بہترین اور مثالی نمونہ وہی ہے. تو اس پر ہماری گفتگو ختم کر دیں گے. اب نصب العین اور عقیدے میں ہی پورے 45 منٹ ہو گئے, تو انشاءاللہ پھر کبھی, چونکہ باقی کا پروگرام بھی ہونا ہے, اور میرے خیال میں کیا فرماتے ہیں امیر مقام جی, ٹھیک ہے نا, پھر کبھی بیٹھے بات کریں گے. ایک ہی وقت میں سب چیزیں ہو جانا ضروری نہیں ہے, کبھی کچھ تشنا بھی رہ جانا چاہیے. سرسری طور پہ 4-5 منٹ میں خالی نہیں, وہ پھر اتنا ہی رہتا وہ ڈسکشن. آپ ایک طرفہ نہیں, وہ تفصیلی بات ہونا, وہ طریقہ کار ہے سر, اس پر بہت اچھی بات ہونا چاہیے طریقہ. پھر کبھی انشاءاللہ آ جاتے ہیں ہم آپ کے پاس. جی بولیے. ہاں جی, پورے ہندوستان کی سطح پر سرکاری لوگوں 175 لوگ جمع ہوئے تھے. جماعت اسلامی بنی تھی تو اس وقت دستور بنا تھا یا بعد میں شورا وغیرہ بیٹھ کے جو دستور بنائے اس کو, یہ تھوڑا سا وضاحت یہ چاہیے مجھے. اچھا نہیں ٹھیک ہے, وہ تاریخ جماعت اسلامی پہ کسی وقت لیکچر رکھیے, میں انشاءاللہ پھر اس کا وہ ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے. لیکن دستور جماعت اسلامی اسی وقت بنا تھا, 75 لوگ جو جماعت اسلامی بن رہی تھی, مولانا مودودی نے دستور تیار کیا تھا, لیکن وہ دستور پر مختلف وقتوں میں غور و فکر ہو کے اس میں ترمیم ہوتی رہی. بہت ساری ترمیمات ہوئی ہیں. آخری ترمیم تو لاسٹ گزشتہ میقات میں بھی ہوئی آخری ترمیم. تو ترمیم تو ہوتے رہیں گی کیونکہ یہ کوئی فائنل چیز ہے نہیں,
اس میں نمائندگان وغیرہ غور کرتے رہتے ہیں، اس میں ترمیم کرتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہیں. مثال کے طور پہ نصب العین کے جو الفاظ تھے اسی میں خود بہت بڑی تبدیلی ہوئی. مولانا مودودی نے جو نصب العین پہلے دستور میں لکھا تھا وہ حاکمیت الہ، حکومت الہیہ، حکومت الہیہ کا قیام. جماعت اسلامی کا نصب العین حکومت الہیہ کا قیام ہے، یہ لکھا ہوا تھا. لیکن بعد میں لوگوں نے سوچا کہ حکومت الہیہ کے اندر اصل وہ بات جو پوری ہونی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے، اس میں محض سیاسی غلبے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے مولانا اختر حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ دیا جو قرآن سے ماخوذ ہے، اقامت دین. تو اس کے اندر جامعیت بھی ہے، اس کے اندر گہرائی بھی ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی وسعت بھی ہے. تو اسی لفظ کو پھر بعد میں پاکستان کی جماعت اسلامی نے بھی قبول کیا. وہاں پہ بھی اب اقامت دین ہی ہے لفظ. بعد میں جماعت اسلامی پاکستان میں بھی اب ایک حکومت الہیہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی اقامت دین کا ہی لفظ ہے. تو اس کا مطلب یہ کوئی ہم ہندوستان میں تبدیل کے لیے نہیں ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ کر اور بہت ہی بہتر اور مناسب سمجھ کے اس لفظ کو اختیار کیا گیا. تو یہ ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی دستور کے اگلے حصوں پر، تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اس پر آج گفتگو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ باتیں یہاں پر سنی ہیں یا جو کچھ گفتگو ہماری اس وقت ہوئی ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.